جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 بار قرآن کا دور کیا۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آخری اشرا آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت اور قرآن کا دور ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن جبریل علیہ السلام سناتے اور ایک قرآن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ ایک آپ کی تلاوت مستقل اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل۔ پھر 12 رمضان کو جنگ بدر کے لیے نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ پھر فتح مکہ 8 رمضان کو نکلے۔ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی سے باہر کر دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنگھی کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے گھما دیا شب قدر کو۔ یہ ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں، اور بھی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہوتی ہیں اور اس میں ڈھونڈتے ہیں تو کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے ان 5 راتوں میں سے۔ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کیا ہے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے میں بھول گیا۔ 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلقات کا اہتمام کرنا، اعتکاف کا مطلب خلوت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا۔ جو اعتکاف کو ایک چیز خراب کر رہی ہے وہ ہے موبائل۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ ہمارے ملک میں موبائل ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھیں تو ہر وقت اللہ آپ کو بھی اپنے سامنے رکھے گا۔ اعتکاف والے کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ جب وہ سویا ہوا بھی ہو تو اسے جاگا ہوا لکھا جاتا ہے، اس کی عبادت لکھی جائے گی۔ اگر وہ سویا ہوا بھی ہے تو تب بھی اس کی عبادت لکھی جائے گی، اور اس کا ہر کام عبادت ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پر اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ تو اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کریں۔